بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں آپ تمام بھائیوں کے سامنے صحیح بخاری شریف کی ایک عظیم حدیث کو اور اس کے مختصر ترجمے اور تشریح کو پیش کیا جائے گا، جس کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے: من ادعى الى غیر ابیہ وهو يعلم انه غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام۔ اس کا ترجمہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی نسبت اپنے سگے باپ کے علاوہ کسی اور دوسرے مرد کی طرف کی اور وہ شخص جانتا بھی تھا کہ وہ دوسرا مرد اس کا باپ نہیں ہے، تو ایسا کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ استغفر اللہ۔ نبی علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ جس شخص نے اپنی نسبت اپنے سگے باپ کے علاوہ کسی دوسرے مرد کی طرف کی اور وہ شخص جانتا بھی تھا کہ وہ دوسرا مرد اس کا باپ نہیں ہے، فالجنۃ علیہ حرام، تو ایسا کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ تشریح: اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی سمجھدار مسلمان مرد اور خاتون کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے سگے باپ کے علاوہ کسی اور کا سگا بیٹا کہے یا لکھوائے، حالانکہ وہ شخص کا اصلی اور سگا بیٹا نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے سگے باپ کے علاوہ کسی اور کا سگا بیٹا کہے یا لکھوائے، حالانکہ وہ شخص کا اصلی اور سگا بیٹا نہیں ہے۔ اور جس نے بھی ایسا کیا تو ایسا کرنے والے پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس پر اللہ کی قیامت تک مسلسل لعنت بھی ہے۔ استغفر اللہ۔ جیسا کہ یہ بات نبی علیہ السلام کی سنن ابی داؤد کی دوسری صحیح حدیث میں آتی ہے، جس میں نبی کا فرمان ہے: فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ایسا کرنے والے پر اللہ کی قیامت تک مسلسل لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ پوری زندگی بھی اللہ کی لعنت میں بسر کرے گا اور مرنے سے لے کر قیامت تک بھی اس پر اللہ کی مسلسل لعنت برستی ہی رہے گی۔ کئی سو سال، کئی ہزار سال اس پر اللہ کی لعنت برستی ہی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اپنے سگے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کا سگا بیٹا کہا تھا یا لکھوایا تھا، حالانکہ وہ شخص کا اصلی اور سگا بیٹا نہیں تھا۔ اور سنن ترمذی کی صحیح حدیث میں آتا ہے: فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جس شخص نے ایسا کیا تو اس پر اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہے، وَالْمَلَائِكَةِ، اور تمام فرشتوں کی طرف سے بھی لعنت ہے، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمام کے تمام انسانوں کی طرف سے بھی لعنت ہے۔ اربوں کھربوں کروڑوں انسانوں کی طرف سے اس پر لعنت ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے سگے باپ کے علاوہ کسی اور شخص کا سگا بیٹا کہا یا لکھوایا، حالانکہ وہ شخص کا اصلی اور سگا بیٹا نہیں تھا۔ تو ان تمام احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایسا کرنا کوئی معمولی غلطی نہیں ہے، کوئی ہلکی غلطی نہیں ہے، کوئی آسان سی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنا بہت بڑی عظیم اور خطرناک غلطی ہے، جس سے گریز کرنا نہایت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا کرنا نہایت بڑی عظیم اور خطرناک غلطی ہے، تباہ کن غلطی ہے، جس سے بچنا اور گریز کرنا ہر مسلمان مرد اور خاتون کے لیے نہایت زیادہ ضروری ہے۔ اور جن بھی مسلمانوں سے ان کی زندگی کے پچھلے دنوں میں اس طرح کی کوئی غلطی یا خامی ہو چکی ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ آج ہی سچے دل سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اور اس بات کا پختہ عزم و ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آئندہ وہ بڑھتے دم تک کبھی اس طرح کی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے۔ اور اس معاملے میں توبہ استغفار کرنے میں صرف زبانی طور پر توبہ استغفار کرنا کافی نہیں ہے، صرف استغفر اللہ کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ زبانی طور پر استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس بھی شناختی کارڈ میں یا جن بھی ضروری اور قانونی کاغذات میں باپ کے خانے میں باپ کے علاوہ جس شخص کا نام لکھوایا گیا ہے، وہاں سے اس شخص کے نام کو ہٹوایا جائے، وہاں سے اس شخص کے نام کو نکلوایا جائے، اور باپ کے خانے میں صرف اصلی اور حقیقی باپ کا ہی نام لکھوایا جائے۔ تو اس معاملے میں توبہ کرنے میں صرف زبانی طور پر توبہ استغفار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ زبانی طور پر توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس بھی شناختی کارڈ میں
یا جن بھی ضروری اور قانونی کاغذات میں باپ کے خانے میں باپ کے علاوہ جس شخص کا نام لکھوایا گیا ہے وہاں سے اس شخص کے نام کو ہٹوایا جائے، وہاں سے اس شخص کے نام کو نکلوایا جائے اور باپ کے خانے میں صرف اصلی اور حقیقی باپ کا ہی نام لکھوایا جائے۔ اور استغفر اللہ، یہ غلطی پاکستان میں کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ اگر کسی بچے کے باپ کا انتقال بچے کی چھوٹی عمر میں ہو جائے، بچے کے باپ کا انتقال بچے کی چھوٹی عمر میں ہو جائے، جیسے بچے کی عمر ہے 2 سال یا 3 سال اور آج اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو اب ہوگا کیا کہ اس کے خالو یا اس کے ماموں یا چاچو اس کی لے کر پرورش کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میرے بھائی، اگر اس کے خالو یا چاچو یا ماموں لے کر اس کی پرورش کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی نیکی کی بات ہے، بڑے ثواب کی بات ہے۔ مگر غلطی کہاں آئے گی کہ جو چاچو یا ماموں یا خالو لے کر اس کی پرورش کرنا شروع کریں گے تو وہ اس کے باپ کے خانے میں اپنا ہی نام لکھوا دیں گے۔ استغفر اللہ، جو چاچو یا ماموں یا پھپھا یا خالو لے کر اس بچے کی پرورش کرنا شروع کریں گے تو وہ اس کے باپ کے خانے میں اپنا ہی نام لکھوا دیں گے اور اس کے اصلی اور حقیقی باپ کا نام نہیں لکھوائیں گے، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے، جنت کو حرام کر دینے والی، دوزخ کو واجب کر دینے والی اور اللہ کی مسلسل لعنت کا حقدار بنا دینے والی غلطی ہے۔ تو اگر کوئی صاحب اس معصوم بچے کو لے کر پالنا چاہتے ہیں تو لے کر پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی پرورش کرنے میں، اس کو گھر میں رکھنے میں، اس کی دیکھ بھال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اس بچے کو اس کے حقیقی باپ کی طرف ہی منسوب کریں اور اس کو اپنی طرف منسوب نہ کریں۔ ان کے لیے اس بچے کو اپنی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ حقیقی باپ کی طرف منسوب کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ ہے پہلی مثال۔ اور اس سلسلے میں غلطی کی دوسری مثال ہے لے پالک بچوں کا معاملہ۔ لے پالک بچوں کی مثال کیسی ہوتی ہے؟ لے پالک بچوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی صاحب کی شادی کو 2 یا 3 سال ہو گئے اور ان کے پاس اللہ کے حکم سے بچوں کی ولادت نہیں ہوئی، تو انہوں نے یا ان کی بیگم نے سوچا کہ ہم اپنے بھائی کا یا بہن کا بچہ لے کر پالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ گھر میں خوشی ہو جائے، رونق ہو جائے، چہل پہل ہو جائے، بچوں کو پالنے کا شوق پورا ہو جائے، تو اپنے بھائی کا یا بہن کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں۔ اچھا بھائی، اگر وہ صاحب اپنے بھائی کا یا بہن کا بچہ لے کر پال رہے ہیں تو اس کو لے کر پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی پرورش کر سکتے ہیں، مگر یہاں بھی غلطی کیا آئے گی کہ جو صاحب اپنے بھائی کا یا بہن کا بچہ لے کر پالیں گے تو وہ اس کے باپ کے خانے میں اپنا ہی نام لکھوا دیں گے اور اس کی اصلی اور حقیقی باپ کا نام نہیں لکھوائیں گے۔ استغفر اللہ، غلطی یہاں آئے گی کہ جو صاحب بچے کو لے کر پالنا شروع کریں گے تو وہ اس کے باپ کے خانے میں اپنا ہی نام لکھوا دیں گے اور اس کے اصلی اور حقیقی باپ کا نام نہیں لکھوائیں گے، جو کہ استغفر اللہ بہت بڑی غلطی ہے، جنت کو حرام کر دینے والی، دوزخ کو واجب کر دینے والی اور اللہ کی مسلسل لعنت کا حقدار بنا دینے والی غلطی ہے۔ تو اگر کوئی صاحب بچے کو لے کر پالنا چاہتے ہیں تو لے کر پال سکتے ہیں، مگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ اس کے باپ کے خانے میں اس کے اصلی اور حقیقی باپ کا ہی نام لکھوائیں اور ان کے لیے اپنا نام اس کے باپ کے خانے میں لکھوانا ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائی، اس سلسلے کی تیسری مثال یہ ہے کہ جیسے آج ایک خاتون کی دوسری شادی ہو رہی ہے، ایک خاتون کی پہلے شوہر سے شادی ہوئی اور پہلے شوہر سے 3 بچے ہیں، پہلے شوہر سے 3 بچے ہیں اور پہلے شوہر کا یا تو انتقال ہو گیا یا اسے طلاق دے دی یا اس سے خلا لے لی۔ ان خاتون کی پہلے شوہر سے علیحدگی ہو گئی اور اس کے پاس پہلے شوہر سے 3 بچے ہیں اور آج ان خاتون کی شرعی طور پر صحیح طریقے سے دوسرے مرد سے شادی ہو رہی ہے، تو اب کیا ان خاتون کے لیے پہلے شوہر کے بچوں کو دوسرے شوہر کی طرف منسوب کرنا جائز ہوگا؟ ہرگز بھی جائز نہیں ہوگا۔ ان خاتون کے لیے پہلے شوہر کے بچوں کو دوسرے شوہر کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ ان بچوں کو پہلے شوہر کی طرف ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کرنا ہی ضروری ہوگا۔ یہ بچے دوسرے شوہر کے گھر میں اپنی ماں کے دوسرے شوہر کے گھر میں رہ سکتے ہیں، پرورش پا سکتے ہیں، اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، مگر ان بچوں کے باپ کے خانے میں دوسرے شوہر کا نام لکھوانا جائز نہیں ہوگا، بلکہ ان کے باپ کے خانے میں پہلے شوہر کے اصلی باپ اور حقیقی باپ کا ہی نام لکھوانا ضروری ہوگا۔ تو یہ ہے اس حوالے سے ضروری اور بنیادی معلومات جن کا جاننا اور سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کسی بھی مرد یا خاتون کے پاس اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ وہ ہمارے دیے گئے ای میل ایڈریس پر جو ہے معلوم کر سکتا ہے۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر ہم اسی بات کو دہرا رہے ہیں جو بات ہم نے شروع میں کہی تھی کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کسی شخص نے اپنی نسبت اپنے سگے باپ کے علاوہ کسی دوسرے مرد کی طرف کی اور وہ شخص جانتا بھی تھا
کہ دوسرا اس کا باپ نہیں ہے تو ایسا کرنے والے پر جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اس پر اللہ کی قیامت تک مسلسل لعنت بھی ہے۔ تو انشاءاللہ میں گفتگو کے اختتام پر اس کی مثال دے دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جیسے ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے عبدالعظیم، ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے عبدالعظیم۔ عبدالعظیم کے باپ کا نام ہے وسیم اختر۔ عبدالعظیم کے باپ کا نام ہے وسیم اختر، مگر جب عبدالعظیم بڑا ہوا، نوجوان ہوا، اس کو شرارت سوچی، اس نے کہا کہ بھائی میں وسیم اختر کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو سلیم صاحب کا بیٹا ہوں، میں تو ناصر صاحب کا بیٹا ہوں، میں تو طاہر صاحب کا بیٹا ہوں۔ تو حالانکہ ناصر صاحب اس کے باپ نہیں، طاہر صاحب اس کے باپ نہیں، سلیم صاحب اس کے باپ نہیں، اس کے باپ کا نام ہے وسیم، اس کے باپ کا نام ہے وسیم، مگر وہ کسی وجہ سے یا جو ہے جان بوجھ کر اپنی نسبت اپنے سگے باپ کے علاوہ دوسرے بندوں کی طرف کر رہا ہے، تو یہ بدتری جرم ہے اور یہ غلطی کی مثال ہے۔ تو اس غلطی سے بچنا ہر مسلمان کی ضروری ہے، اور جسے غلطی پہلے ہو چکی ہو تو انہیں توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے اور کاغذات میں تبدیلی بھی ضرور کرانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر اور رسول اکرم علیہ السلام کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے کاموں کو کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔